السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایام معدودات، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند گنتی کے ایام ہیں، جو بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مہینہ قرار دیا ہے، اور سب سے بڑی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ بڑی ہی برکتوں کا اور رحمتوں کا یہ مہینہ جو اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کے اندر روزہ رکھنا، تمام قسم کے جو بھی معاملات ہیں، انسان نیکی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے پاس رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ گزشتہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر قیام کا ذکر ہے، جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے نماز تراویح کی صورت کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر انسان کو چاہیے بہت زیادہ اپنے آپ کو کلوز کرے، دنیاوی معاملات کو وہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کرے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرے، کبھی نوافل کثرت کے ساتھ پڑھے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک تعلق قریب تر قریب ہونے کا ذریعہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، جو سنا سنائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔